کہ یہ جو آپ کا امن جرگہ ہے یہ کب قائم ہوا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ امن جرگہ اس کا قیام 2005 میں مردان میں سارے صوبے کے جو ایلیٹس تھے، زعماء تھے، اکابرین تھے، ان کو ہم نے اکٹھا کیا۔ نشہ کدھر سے آیا، کون اس میں انوالو ہے، کون سے ادارے انوالو ہے؟ پاکستان ایک ریاست تو ہے، تو ریاست کے اندر یہ کیسے اگر کوئی باہر سے یہ نشہ آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے، اس کا مرکز کہاں ہے؟ یہ جیسے اور نشے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے، ڈرگ مافیا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ان کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کے جو فائنینشیل وہ پوزیشن ہوتی ہے، ریسورسز ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہمارا ہی خطہ جو ہے نا، یہ پشتونوں نے کوئی بڑا جرم کیا ہے کیا؟ یہ ساری زندگی پشتونوں کے بچے جو ہے وہ یہ جنگ میں ہی جو ہے نا ان کی تربیت ہوگی؟ اور اگزی صاحب بات یہ ہے جی کہ پشتون بڑی بہت بدقسمت قوم ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ 79 میں روسی آرمی آ گئی افغانستان میں، اور یہاں پہ ہمارے اسٹیٹ ریاست میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ مذہبی لوگوں کو ساتھ ملا کے جہاد کے نام پہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لڑائی جو امریکہ اور روس کے درمیان تھی، جی بالکل، اس میں ہمارے پشتونوں کو پیچھے پیٹ پہ تپا دیا اور کہا کہ بس پشتون بہادر ہیں، اور پشتونوں کی تاریخ یہ ہے کہ یہ محمود غزنوی اور یہ جو یہاں ٹرکی سے، ایران سے جو حملہ آور آتے تھے تو یہ پشتون کے ساتھ مل کے انڈیا جاتے تھے۔ اگر اس طرح دوبارہ سے واقعی اس طرح ہوتا ہے کہ امریکہ اور چین کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارا خطہ دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر آنے والا وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ دنیا نیوکلیر ہے جی، آپ اندازہ لگائیں، پاکستان نیوکلیر ہے، چائنا نیوکلیر ہے، ایران نیوکلیر ہے، رشیا نیوکلیر ہے، تو یہ ایک بٹن دبانے والی جنگ ہوگی، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ خطہ جلے گا، یہ اب خطے کی بات نہیں رہے گی، یہ ورلڈ وار 3۔ اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ سارے ڈالری جنگ تھے؟ بالکل، یہ تو روز روشن کی طرح، اور اگزی صاحب یہاں بات ہے کہ آپ دیکھیں جی کہ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جو افغانستان کے مذہبی لوگ تھے، ہمارے پاکستان کے ایک دو مذہبی پارٹیاں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ بات اگر مزدور پشتین کہتا ہے حق اور سچ، یہ ایسی نہیں ہے کہ حق سچ بات ہمارا مخالف کا ہے اور ہم ان سے انکار کریں، جی بالکل ٹھیک کہتا ہے، صحیح بات ہے۔ خیبر پختونخوا کی مذہبی جماعتیں ہیں، جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، باقی جماعتیں ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا آنے والا ہے؟ ان کی کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ جو علاقائی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں جی، ان کا اور بعض مذہبی جماعتوں کا کردار یہ تو بالکل کلیئر ہے، افغان وار میں ان کا جو کردار تھا، اچھا، یہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنے اس کے لیے، یہ ہے کہ قومی ایشوز کو، قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ کے آپ ان کے ایسیٹس دے کے، آپ ان کے احساسے دے کے، آپ ان کے بچوں کو دے کے، یعنی اگر ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک جنرلوں کے بچے وہاں یورپ اور امریکہ میں آباد ہیں، انہوں نے جزیرے لیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، تقریباً 40 ارب روپے کا، وہ 40 بلین کا پروجیکٹ ہے، تو وہ یعنی اگر اس طرح واقعی ہوتا ہے، پاکستان استعمال ہوتا ہے یا چائنا کے خلاف، تو یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہوگی؟ ہم چائنا جیسے ملک کے ساتھ اگر ایسا کریں گے؟ آپ چائنا کے کردار کو انٹرنیشنلی دیکھیں جی، بین الاقوامی سطح پہ، یہ آپ چائنا کے متعلق میں بالکل کلیئر ہوں کہ دنیا جہاں میں کہیں بھی آپ ایک مثال نہیں پیش کر سکیں گے کہ چائنا نے کسی ملک میں مداخلت کی ہے، یا چائنا نے وار میں جنگ میں حصہ لیا ہے، یا چائنا نے ملکوں کو استعمال کر کے اپنے مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ چائنا ایک پرامن ملک ہے، چائنا کی بہت اچھی پالیسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اکثر اسٹوڈیو سے اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں، ہم انہیں اسٹوڈیو میں انوائٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہم اسٹوڈیو سے باہر آئے ہیں۔ آج میں کالام میں موجود ہوں اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب سید کمال شاہ باچا۔ سید کمال شاہ باچا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، امن جرگہ پختونخوا کے چیئرمین ہیں، مردان سے ان کا تعلق ہے، اس کے علاوہ یہ نگران صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ یہ جو ان کا امن جرگہ ہے، یہ ویسے تو جرگہ ہمارے ہاں جو قبائلی معاشرہ ہے یا پشتون معاشرہ ہے، اس میں یہ جو زیادہ تر جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، اس میں یہ جو ہے نا
مطلب یہ زیادہ فعال ہے، لیکن جو بادشاہ جی کا امن جرگہ ہے، یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں جیسے منشیات ہے اور سوشل ایشوز ہے، سماجی برائیاں ہیں، اس کے خلاف یہ سرگرم ہے اور کئی سالوں سے جو ہے نا یہ جد و جہد کر رہے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے. پھر جو پشتون سرزمین ہے اس میں جو یہ دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، اس کے بارے میں بھی بادشاہ جی سے بات کریں گے. بادشاہ جی آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا امن جرگہ ہے یہ کب قائم ہوا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ دراصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امن جرگہ اس کا قیام 2005 میں مردان میں سارے صوبے کے جو ایلیٹس تھے، زعماء تھے، اکابرین تھے، ان کو ہم نے اکٹھا کیا اور بنیاد اس کا ہم نے 2005 میں اس لیے رکھا کہ 2005 میں مردان کے ساتھ بارڈر پہ ایک ایریا تھا جس کا نام تھا سخاکوٹ. جی، سخاکوٹ پہ وہ جو ایک بدنام زمانہ علاقہ بدنام زمانہ، بہت بدنام زمانہ سارے پاکستان میں، بلکہ انٹرنیشنلی ایک بدنام زمانہ علاقہ تھا. اور سارے پاکستان سے وہاں پر 3 گینگز تھے. سارے پاکستان سے وہ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، جس طرح کچے کے ڈاکو ہے یا اغواکار ہے. تو ان کو ہارویسٹ کرنے کے لیے، ان کو نکیل ڈالنے کے لیے ہم نے سارے صوبے کے اکابرین کو اکٹھا کر کے ان کے مشورے سے، ان کی رائے سے امن جرگہ کے نام پہ یہ تنظیم قائم کیا. اور وہاں سخاکوٹ میں ان کا جو اثر اور نفوذ تھا، وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز یہ لوگ کرتے تھے، تو یہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اسلام آباد سے انہوں نے ایک ڈپلومیٹ کو بھی اغوا کیا تھا. اچھا. اور وہاں پر جو مقامی سیاسی لوگ تھے وہ بھی ان سے ملے ہوئے تھے، بلکہ وہ دلالی کر کے لوگوں سے پیسے لیتے تھے جو لوگ اغوا ہوتے تھے اس وقت، اور بیچ میں یہ لوگ دلالی کرتے تھے. تو کوئی نہیں تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایسی کوئی تنظیم نہیں تھی. تو ہم نے سوچا کہ یہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے ایک تھریٹ ہے. اور ریاستی بعض ادارے جیسے وہاں پر لوکل مقامی لیویز وغیرہ، وہ بھی ان سے ملے ہوئے تھے، وہ بھی ان سے پیسے لیتے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو اللہ کا کرم ہوا، 2005 کے بعد تقریباً 1.5 سال ہم نے جدوجہد کی اور وہاں پر ہم نے خود اپنے ہتھیار اٹھا کے اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنوں کو لے جا کے وہاں پر ان کے جو ڈینس تھے، جو اڈے تھے، ان کو مسمار کیا. اور آج 2025 ہے، تو آج تک اس کے 20 سال ہو گئے. تو کسی نے نہیں سنا ہے کہ سخاکوٹ کے اغواکاروں نے کسی بندے کو اغوا کیا ہے یا کار لفٹنگ یا کوئی اور اس طرح سیریس ایشو ہوا ہے. تو بنیاد ہم نے 2005 میں وہاں سخاکوٹ میں جو ڈینس تھے، جو گینگز تھے کرمنلز کے، ان کے خلاف ہم نے اس کی بنیاد رکھی. اچھا، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود اپنے لوگوں کو موبلائز کیا، اسلحہ اٹھایا، تو یہ کیسے؟ مطلب کیا پولیس نہیں تھی وہاں پہ، حکومت نہیں تھی؟ دراصل یہ واقعہ جو ہتھیار اٹھانے کا تھا وہ ضرورت اس لیے اس کی پیش آئی کہ وہاں پر ایک بینک کا مینیجر تھا، مصری خان اس کا نام تھا، تو قاسمی علاقے سے اس کا تعلق تھا. اس کو سخاکوٹ کے اغواکاروں نے اغوا کیا ہوا تھا اور علاقے میں بڑا اشتعال پایا جا رہا تھا پہلے سے. تو مصری خان جو تھا وہ خود بھی بڑا شریف بندہ تھا، انفلوئنشل تھا، ایک خاندانی بندہ تھا. تو وہ سارا علاقہ اور مصری خان کی ساری فیملی وہ اس بات پر سٹریس کر رہے تھے کہ یہ سخاکوٹ جو مصری خان کے علاقے کے ساتھ بارڈر پہ لگا ہوا علاقہ تھا، ہم خود اگر آپ لیڈ نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ ہتھیار نہیں اٹھاتے، تو ہم خود جائیں گے اور ہم وہاں پہ ایکشن لیں گے. اچھا. تو ہم نے یہ امن جرگہ قائم بھی اس لیے کیا تھا کہ ہم لوگوں کو ایڈوائز دیں گے، لوگوں کو لیڈ کریں گے. اور اس قسم کے مسئلوں میں امن جرگہ، یعنی یہ دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم کہ یہ امن جرگہ اس نے وہاں مصری خان کے اغوا کے بعد علاقے کے مردان کے لوگوں کو لیڈ کیا اور وہاں پہ ان کے جو ڈینس تھے وہ بھاگ گئے تھے سارے. پھر وہاں پہ پلئی میں پاک آرمی بھی تھی، تو پاک آرمی نے بھی انٹرونشن کیا. اور یہ جو لوگوں کو لیڈ کرنے کا واقعہ تھا، اگر ہم نہیں لیڈ کرتے تو وہاں کے علاقے کے لوگ خود اس مصری خان کے اغوا کے بعد مشتعل تھے. وہ وہاں پہ بڑے لڑائی مار کٹائی اور قتل مقاتلے کی صورتحال پیدا ہوتی. ہمارے لیڈ کرنے سے یہ ہوا کہ وہاں پہ اس ایکشن میں انڈا بھی نہیں ٹوٹا. اچھا. کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی سیریس کہ وہ ریاست کے ریٹ کو ہم کہہ سکیں کہ چیلنج کرنے کی بات ہو
یا وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی ہماری ہو جس پہ لوگ انگلی اٹھا سکیں بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی اس کے. وہ اغواکار جو تھے کارلفٹر وہ بھاگ گئے، علاقے کو چھوڑ کے وہ گئے تھے، اور وہاں پہ اس کے بعد ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ امن کا قیام ممکن ہوا. اچھا، تو آج کل آپ لوگ کیا، آپ جو جرگہ ہے جی. وہ کیا کام کر رہے ہیں، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے آج کل؟ تو یہ تو بیک گراؤنڈ تھا امن جرگے کے قیام کا کہ ضرورت کیوں پیش آئی، امن جرگہ ہم نے کیوں قائم کیا. اس کے بعد وہاں پہ مردان میں اسپیشلی ایک چیز ہمیں رپورٹ ہو گئی کہ ایک پرائیویٹ سودی نظام انڈر پلے کے نام سے وہاں پہ فعال ہے. وہ لوگوں کو بہت بڑے مارجن پہ، سود کے مارجن پہ پیسے دیتے تھے. مثلا ایک بندہ 10 لاکھ روپے سودخوروں سے، انڈر پلے والوں سے لیتا تھا، اور وہ 10 لاکھ روپے ود ان ایئر اور 2 سال میں وہ 1 کروڑ تک پہنچ جاتا. اس میں لوگ دیوالیہ ہو گئے تھے. لوگوں نے اپنا جائیداد وہاں پہ، جو مطلب صاحب جائیداد لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، وہ وہاں پہ پیسے سے بھی محروم ہو گئے، جائیداد بھی ان سے چلا گیا. اور یہ لوگ اتنے منظم تھے کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک فائنینشیل سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور وہ سسٹم اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے نہ ریاست نے کوئی اسٹیپ اٹھایا تھا، اور نہ کوئی ایسی تنظیم کی کہ اس بات کو، اس قباحت کو، اس برائی کو، جو مذہبی نقطہ نگاہ سے ہم اگر دیکھیں تو یہ جو سودی کاروبار ہے یا سود کا جو لین دین ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سودخوروں کے متعلق بتایا ہے کہ یہ اگر سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے تو یہ میرے اور میرے رسول کے جنگ کے لیے یہ تیار ہو جائے. تو وہاں پہ ہم نے ان کی لسٹیں بنائیں، ہم نے ان کو پن پوائنٹ کیا، اور انتظامیہ کے نوٹس میں سارے جتنے سودخور تھے مردان سے ہم نے شروع کیا وہ لے آئے. اور حکومت نے وہاں پہ ایک کمزوری اس لیے یہ دکھائی، وہ ایکشن نہیں لے رہی تھی حکومت کے، سود پہ کوئی قانون نہیں تھا. اچھا، یہ مطلب ایک فائنینشیل پیرالل مالی نظام تھا. یہ لوگ بینکوں کی طرح لوگوں کو باری شرح سود پہ پیسے دیتے تھے، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ملکی قانون نہیں تھا. تو امن جرگہ نے یہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں سے ہم نے صوبائی اسمبلی کے سامنے مظاہرے کیے، ریلیاں کی، اور صوبائی اسمبلی سے سود کے خلاف ہم نے باقاعدہ پرائیویٹ سودی کاروبار، یہ جو انڈر پلے کی جو بات میں کر رہا ہوں، ایک قانون پاس کیا. قانون پاس ہونے کے بعد لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے، اور ہمیں اپلیکیشن دینا لوگوں نے شروع کر دیا، اور ہم نے وہ جو سودخور تھے یہ ان کے نام انتظامیہ کو دے دیے. انتظامیہ نے باقاعدہ ان کے خلاف FIRs کاٹی. تو انڈر پلے جو تھا ہمارے ایجنڈے میں، اغوا کاری اور کار لفٹنگ اور ساکوٹ کا جو مسئلہ، یہ دوسرا آئٹم تھا ہمارے ایجنڈے پہ. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو صرف مردان نہیں بلکہ مردان سے باہر پشاور، یہ ملکنڈ ڈویژن اور علاقے، وہاں پہ یہ جو سودی کاروبار تھا یہ 100% تو ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بڑی حد تک یہ جو برائی تھی، قباحت تھی مذہبی نقطہ نگاہ سے، تو یہ بڑی حد تک اس میں کمی آ گئی ہے. اور یہ مسئلہ اب صورتحال وہ نہیں ہے جو پہلے والی تھی. لوگوں نے اس میں خودکشیاں بھی کی تھی، لوگوں نے کاروبار اپنے تباہ کر دیے تھے، اس کی وجہ سے لوگوں سے کاروبار بھی چلے گئے تھے، زمین جائیداد بھی لوگوں کا. تو یہ دوسرا آئٹم تھا. اس کے بعد پھر ہم نے اس ایشو پہ کام کیا کہ ایک نیا نشہ آئس کے نام سے جی مارکیٹ میں آ گیا، اور 10 سال پہلے کی بات ہے. یہ کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. مثلا ہم انتظامیہ کو پن پوائنٹ کرتے تھے کہ یہ جو نیا نشہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو پھر اس میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ آئس کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا. یہ جو آئس تھا یہ سائیکوٹروپک ڈرگ تھا، اور یہ منشیات کے زمرے میں نہیں آتا تھا. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک کنٹینر آئس سڑک پہ پولیس پکڑتی تو اس پہ 107 کا پرچہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس کے لیے بھی مسئلہ ذرا پیچیدہ تھا. ہم نے وہاں صوبائی اسمبلی میں جو وہاں پہ جو پرویز ہٹک کے چیف منسٹری کے دوران اسد کیسر صوبائی اسپیکر تھا، عاطف ہمارے مردان کا تھا، تو ان کی ہیلپ امداد لے کے ہم نے اس آئس کو بھی منشیات کے زمرے میں ڈال دیا، اور یہ بھی ایک جرم بن گیا. لیکن یہ جو قانون سازی ہوئی تھی، اور قانون سازی میں بھی یہ مسئلہ اب ہمیں درپیش ہے کہ اس کی جو پریونشن ہے، جو روک تھام ہے، وہ اسی طرح نہیں ہوا جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ یہ آئس کا نشہ یہ کم ہو جائے گا. اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں ہم کمیونٹی کو موبلائز کر کے اسٹیٹ ریاست
کہ اداروں کو مثلاً پولیس ہے, ANF ہے, ایکسائز ہے, ان کو آن بورڈ کر کے ہم اس کے لیے ایک پلان بنا رہے ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ جو خاص کر KP میں اور بلوچستان میں آئس کے نشے کی وجہ سے گھرانے بہت زیادہ تعداد میں تباہ ہو گئے. نوجوان نسل جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم کے لیے وہاں پہ والدین لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ اس نشے میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے. تو ہم اس کو ایک بڑے اسکیل پہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ ایک تباہی ہے یہ معاشرے میں, بہت بڑی تباہی ہے بالکل. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس میں نوجوان طلباء جو یونیورسٹیوں کے ہیں, خواتین ہیں, وہ اس میں انوالو ہے. ایگزیکٹلی جی. یہ جو اور نشے تھے, اس نشے سے پہلے مثلاً یہ چرس, یہ ہیروئن, تو یہ عام لوگ بازاروں میں, جیسے میں سمجھیے کوئی مطلب بس کا کنڈکٹر یا کوئی میکینک, یہ لوگ کرتے تھے. یہ واحد نشہ پاکستان میں آ گیا کہ اس کو ایلیٹ کلاس نے, اور خصوصاً جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کالج اور یونیورسٹیوں میں ہماری جو فیوچر کی جنریشن ہے, جو نئی نسل ہے, اس نے یہ شروع کیا. اور وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ یہ لڑکے یا نوجوان اس میں مبتلا ہو گئے, وہاں یونیورسٹی اور کالجوں میں جتنے فیمیل ہماری بچیاں ہیں, اور جو ایون یہاں تک ہمیں رپورٹ ہو گیا ہے کہ بعض ٹیچنگ سٹاف میں بھی بعض لوگ یہ آئس کا استعمال, جیسے یہاں پہ کالام میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ہم رات کو ڈسکس کر رہے تھے, یہ یہاں پہ ضروری ہے اس کو میں مینشن کروں. کالام میں گریڈ 19 میں اسکول کا ایک پرنسپل تھا, اور شاہ جان اس کا نام تھا, اور ہمارے مردان کا تھا. اور وہاں پہ اپنے گھر میں اس نے آئس کے نشے کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اور بچوں کو بھی اس نے کل کیا. اور اس قسم کے واردات بہت بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, بہت گمبھیر صورتحال ہے. اچھا بچہ جی, یہ آپ لوگ کبھی اس پہ بھی سوچا ہے آپ کہ یہ نشہ کدھر سے آیا, کون اس میں انوالو ہے, کون سے ادارے انوالو ہے؟ یہ کوئی اپنے طور پہ تو نہیں آتا نا. پاکستان ایک ریاست تو ہے, تو ریاست کے اندر یہ کیسے, مطلب اگر کوئی باہر سے یہ نشہ آتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے, اس کا مرکز کہاں ہے؟ یہ جیسے اور نشے ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے, ڈرگ مافیا جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ ان کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے, ان کے جو فائنینشیل وہ پوزیشن ہوتی ہے, ریسورسز ہوتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایک منشیات کے بنانے والوں کے لیے, اسمگلروں کے لیے یہ ایک لیکریٹو ایک چیز تھا. اس میں بہت بھاری پیسہ ہے, اس میں کافی آمدن ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہاں جو آ گیا 10 سال پہلے, یہ افغانستان میں جب امریکن آرمی آ گئی, تو یہ طالبان کا بہت خوف تھا, ان کے سروں پہ سوار تھا امریکہ کے آرمی کا. تو یہ جو ایمفیٹامین ہے, اس کا مین انگریڈینٹ, اس کے ساتھ اور سالٹس وغیرہ بھی شامل کر کے یہ آئس اس سے بنتا ہے. اچھا. تو یہ جو بندہ استعمال کرتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ وہ بندہ بڑا دلاور بن جاتا ہے, بڑا وہ ایک مطلب جو خوف ہوتی ہے, شیردل بن جاتا ہے, اس کا جو وحشت ہوتی ہے اس میں, وہ آئس کے استعمال کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے وہ چلا جاتا ہے. تو اس امریکن آرمی وہ چست ہوتا ہے, بیدار ہوتا ہے, کھانے پینے میں مطلب یہ 72 گھنٹے کوئی بھوک نہیں لگتی, یہ جو مطلب جو بندہ یہ آئس استعمال کرتا ہے. تو امریکن آرمی نے اس کو استعمال کرنے کے لیے وہاں پہ اس کا استعمال شروع ہو گیا, اور استعمال کی وجہ سے وہاں پہ ان کے ذہن میں طالبان کا جو خوف تھا وہ, اور وہ افغانستان سے جس طرح یہ اور نشے یہ سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان کا کوئی مطلب ایسا نشہ نہیں کہ یہاں پہ اس کا ایجاد ہو گیا ہے. تو یہ یہاں ٹریکل ڈاؤن کر کے پاکستان میں, خاص کر KP میں یہ آ گیا. اور KP میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باہر جو مطلب عام لوگ ہیں ان کے استعمال میں یہ نہیں تھا. یہ یونیورسٹیوں کالجوں میں, اور کالج یونیورسٹیوں میں گروپ کی شکل میں اس کو اس ڈرگ کو, یہ آئس کو ہم پارٹی ڈرگ بھی کہتے ہیں, اس کو گروپ ڈرگ بھی ہم کہتے ہیں. اور یہ گروپ کی شکل میں لڑکے اور لڑکیاں کرتی ہیں. تو یہ یہاں پہ سرایت کر گیا ہے یونیورسٹیوں کالجوں میں. اور ریڈز جو وہاں پر یونیورسٹیوں میں جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہاسٹلوں میں جب کرتے ہیں, وہ وہاں پہ مطلب چیک واچ جو کرتے ہیں, تو بہت بڑی تعداد میں اور منشیات بھی بچوں کے کمروں سے نکل آتے ہیں, اور یہ آئسس میں سرفہرست ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ریاست کی جو ذمہ داری بنتی ہے, یہ جو مافیا ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ ہماری ریاست سے بھی طاقتور ہے. بالکل جی بالکل. یہ پولیس ہے, ANF ہے, ایکسائز ہے, اور ادارے ہیں پریونشن کے لیے. ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت ہے کہ ان اداروں کے لوگ
پیسے لے کے اس کے پروموشن کر رہے ہیں، اس کا پروموشن کر رہے ہیں، اور اس کے پریونشن کی بجائے اس کا پروموشن ہو رہا ہے. اور یہ اگر کسٹم والے پکڑے، ایکسائز والے پکڑے، پولیس والے پکڑے، تو کچھ عرصے کے لیے ان کے جو مالخانے ہوتے ہیں، جو ویئر ہاؤس ہوتے ہیں، اس میں یہ پڑا رہتا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی پکڑا ہوا مال، منشیات، یہ آئس، یہ مارکیٹ میں دوبارہ وہ بیچتے ہیں. پولیس والے بھی بیچتے ہیں، ایکسائز والے بھی بیچتے ہیں، اچھا. اور شاید NF والے بھی یہ کام کر. تو یہ نشہ جو آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کے ریاستی ادارے وہ کیا کر رہے ہیں، ریاستی ادارے ہمارے اس کو پریونشن کی بجائے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور پروموٹ کر رہے ہیں. بالکل جی، تشویش ہمیں یہ ہے کہ آخر یہ باہر کی آرمی تو نہیں آئے گی، باہر کا فورس تو نہیں آئے گا. یہی ادارے ہمارے پاکستان کے کہ اس چیز کو پریونٹ کرے، اس کو منع کرے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. لیکن پیسے کی وجہ سے، پیسے کا جو فیکٹر ہے اس میں بہت بھاری پیسہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ادارے کرپٹ ہیں. کرپشن کی وجہ سے اس کا جو پریونشن ہوتا ہے، پریونشن کی بجائے یہ پروموٹ ہو گیا. اچھا، یہ ٹھیک ہے. اب یہ اس پہ کافی بحث ہوئی. اب یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے کچھ ایشوز ہیں اس پہ بات کریں گے، کیونکہ آپ کا خود ایک پشتونوں کا امن جرگہ ہے، آپ امن کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے خطے پہ ایک پچھلے 45 سال سے 50 سال سے ایک جنگ ہو رہی ہے، وہ ختم ہونے کا اس نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ اب ایک اور جنگ کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ایک اور جنگ جو ہے نا وہ پیدا ہونے والی ہے، جو چین اور امریکہ کی ہوگی. یہ کیا ہمارا ہی خطہ جو ہے نا، مطلب یہ پشتونوں نے کوئی بڑا جرم کیا ہے کیا؟ یہ ساری زندگی پشتونوں کے بچے جو ہے وہ یہ جنگ میں ہی جو ہے نا ان کی تربیت ہوگی. اور اگزی سے بات یہ ہے جی کہ پشتون بڑی بہت بدقسمت قوم ہے. یہ آپ دیکھ اندازہ لگائیں کہ 79 میں روسی آرمی آ گئی افغانستان میں، اور یہاں پہ ہمارے اسٹیٹ ریاست میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ مذہبی لوگوں کو ساتھ ملا کے جہاد کے نام پہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لڑائی جو امریکہ اور روس کے درمیان تھی، جی بالکل، اس میں ہمارے پشتونوں کو پیچھے پیٹ پہ تپا دیا اور کہا کہ بس پشتون بہادر ہیں. اور پشتونوں کی تاریخ یہ ہے کہ یہ محمود غزنوی اور یہ جو یہاں ٹرکی سے، ایران سے جو حملہ آور آتے تھے، تو یہ پشتون کے ساتھ مل کے انڈیا جاتے تھے اور انڈیا میں لوٹ مار کر کے پھر وہ جو جنگجو ہوتے تھے، جو حملہ آور ہوتے تھے، وہ چلے جاتے اور بیچ میں یہ ہمارے پشتون یہ پھنس جاتے. یہ وہی ہزاروں سال پرانا فینامنا ہے. یہ پشتونوں کے بیلٹ میں یہ شروع ہے. 45 سال تو اس جنگ کے ہو گئے، جو موجودہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بالکل. اور 45 آپ اندازہ لگائیں ہیں افغانستان میں اب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ طالبان، یہ ان لوگوں نے پہلے روس کے ساتھ جنگی کہا کہ ہم نے جہاد کیا، روس کو ہم نے بھگا دیا. پھر یہ لوگ لگ گئے امریکہ کے خلاف. امریکہ کے جہاد کے نام پہ انہوں نے وہاں پہ اب جو حکومت انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بھگا دیا اور وہاں پہ اسلامی حکومت. آپ دیکھیں باگرام کا جو ایئر بیس ہے انٹرنیشنل زون میں، وہ بہت بڑا، اس کے متعلق رپورٹس ہیں. اور عزیز صاحب کہ وہاں پہ افغانستان کے جو موجودہ حکومت ہے وہاں ان لوگوں نے پیسے لے کے باگرام کو ان کے حوالے کر دیا گیا. اور آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یہ جو باگرام کا ایئر بیس ہے یہ فیوچر کے جنگ میں جو امریکہ یہاں پہ تیاری کر رہا ہے چین کے ساتھ لڑائی کی، وہ اس میں استعمال ہوگا. تو اصل جو بات ہے یہ جو ایندھن لڑائی کا بنتا ہے وہ پشتون بنتا ہے. میں آپ کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایک اپنی طرف سے پختون قوم کو ایک میسج کی شکل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا یہ جو ہمارے بچے 45 سال کے اس موجودہ، وہ تاریخی بات تو میں نے کی تفصیلی، وہ ہزاروں سال پہلے یہ پختون یہ کام کر رہے ہیں. اب 45 سال کی لڑائی میں آپ دیکھیں لاکھوں لوگ اس میں مر گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. آپ دیکھیں جی افغانستان میں جب یہ روس اور امریکہ کی لڑائی تھی تقریباً 40 لاکھ پختون افغانستان سے یہاں آ گئے، یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ تھے. اب ہماری اسٹیٹ ریاست ان کو فورسفلی یہاں سے بے دخل کر رہی ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ کیا کریں گے. وہاں پہ نامنہاد حکومت ہے، اسٹیٹ کے ادارے وہاں پہ اس طرح فنکشن نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو یہ لوگ وہاں پہ پھر لڑائی میں، جنگوں میں استعمال ہوں گے. یہ جنگ یہاں پہ یہ جو وہاں پہ آگ لگائی گئی تھی، ہم نے لگائی تھی، ہماری ریاست نے لگائی تھی، وہ آگ یہاں پہ آ گئی. تو اب 21ویں صدی میں میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم پختونوں کا شعور جو ہے، عقل یہ آنا چاہیے. یہ لڑائی اور جنگوں کی صدی نہیں ہے، یہ تعلیم کی صدی ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی کی صدی ہے. اور پختون کے ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ آپ بہادر ہو، جاؤ آپ
روس کے ساتھ لڑے، آپ امریکہ کے ساتھ لڑے، اب ان کو تیار کرنے کے لیے جو باگرام ایئر بیس کا میں نے ذکر کیا، یہ ہمارے بچے ان کو آپ یہ فیوچر میں چین کے ساتھ جو امریکہ کی لڑائی ہوگی، یہی طالبان جو افغانستان میں بیٹھے ہیں یہ لڑائی لڑیں گے امریکہ کے لیے اور چین کے ساتھ. جو آپ دیکھیں جی تاریخی لحاظ سے چین واحد ہمارا دوست ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ ہر سختی میں ہر مصیبت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ ہماری دوسری بدقسمتی ہوگی. پختونوں کا ذکر میں نے کیا کہ یہ بچے ہمارے پختون ہمارے لڑائی کے ایندھن بنیں گے. یہ بدقسمتی ہوگی کہ چین ہمارا بھائی دوست جیسا ملک، ہم ان کے ساتھ ٹسل لے کے وہ ان کے ساتھ بھی دشمنی ہم شروع کریں گے. ایک نیا چیپٹر ہوگا. روس کے ساتھ ہم نے پختونوں نے لڑائی کی، امریکہ کے ساتھ ہم نے کی، اب یہ چین باقی رہ گیا ہے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم چین کے ساتھ جو بھائی چارہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ایک چین ایک پرامن اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، ہم اس کو اپنے بچوں کو اس جنگ میں اس لڑائی کا ایندھن بنائیں گے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اچھا، اگر فار ایگزامپل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میری بھی رائے ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے خطے کے جو ماہرین ہیں، جو اس خطے کا درد سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پھر سے جو ہے نا پشتون کو استعمال کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح دوبارہ سے واقعی اس طرح ہوتا ہے کہ امریکہ اور چین کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارا خطہ دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر آنے والا وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ پھر ایسا یہ رہے گا یا اس کی کوئی اور شکل تبدیل ہو جائے گی؟ میرے خیال میں خدا کرے کہ یہ مسئلہ جو خدشہ آپ نے ظاہر کیا کہ وہ جو مطلب سیناریو ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہ ہو. کیونکہ پہلے جو جنگیں تھی اس نے بھی تباہی کی ہے، لاکھوں لوگ جس طرح میں نے ذکر کیا اس میں اس کا جنگ کا ایندھن. اب یہ دنیا نیوکلیئر ہے جی، آپ اندازہ لگائیں پاکستان نیوکلیئر ہے، چائنا نیوکلیئر ہے، ایران نیوکلیئر ہے، رشیا نیوکلیئر ہے. تو یہ ایک بٹن دبانے والی جنگ ہوگی. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ خطہ جلے گا. یہ اب خطے کی بات نہیں رہے گی، یہ ورلڈ وار 3 یہاں سے شروع ہوگا. اس میں کروڑوں لوگ مریں گے اور شاید یہ جو لیونگ تھنگز ہیں انسانوں سمیت یہ اس طرح پیرش ہو، ختم ہو کہ ہزاروں سال بعد بھی یہاں پہ زندگی نہیں رہے گی. تو اس چیز کو یہاں سے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے جو خاص کر اسپیشلی یہ میں اپنے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو سیریس لے کے اور اس کو یہاں پہ یہ جو صورتحال اب ڈیولپ ہو رہا ہے یہ آگے نہ بڑھنے دے، یہ صورتحال اور خراب نہ ہونے دے. اور یہ جو ہمارے پختون خاص کر ریجنل جو علاقائی پختون پارٹیاں ہیں، اس میں مذہبی بھی ہیں، اس میں قوم پرست پارٹیاں بھی ہیں، اوپنلی اپنے پختون قوم کو ایک اس میں مطلب متحد کرنے کے لیے، پرونے کے لیے ابھی سے یہ تیاری کرنی چاہیے. اور یہ جنگ جس طرح میں نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ یہ اس طرح وہ جنگ نہیں ہوگا جو پہلی جنگیں یہاں پہ لڑی گئی ہیں. تو یہ لڑائی اب ایک صورتحال ایسا ہے تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں اگر ہماری لیڈرشپ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیک ہولڈر جو ہیں ہوش کے اگر ناخن ہم نے لیے اور اس چیز کو یہاں پہ ہم نے اریسٹ کیا، صورتحال کو ہم نے یہاں پہ مطلب اس انیشل سٹیج میں کنٹرول کیا، تو یہ آگے نہیں بڑھے گا. اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کو سیریس نہ لیا تو اس سے دنیا میں بہت ایسی تباہی مچے گی. یہ جو آپ جاپان دیکھیں جی، وہاں پہ ہیروشیما ناگاساکی میں جو امریکہ نے جو وہاں پہ اب بھی وہ جو زمین ہے وہاں پہ فصل نہیں ہوتی، صحیح ہے، وہاں پہ معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں کہ یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. اور یہ سارا خطہ بمائے جنوبی کوریا کے، بمائے چائنا کے، روس کے اور ہمارا ایران ساتھی قریبی ملک ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا نیوکلیئر وار ہوگا کہ اس کے بعد میرے خیال میں زندگی بالکل ختم ہوگی، بالکل زندہ سب چیز نہیں رہے گا. اچھا، تو یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم نے ساری افغانستان کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں سب ہم نے ڈالر کی خاطر لڑی ہے، یہ ساری ڈالری جنگ ہے، منظور پشتین بھی کہتا ہے. تو کیا ایک اور ڈالری جنگ، اور یہ بات اس سے آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ سارے ڈالری جنگ تھے؟ بالکل، یہ تو روز روشن کی طرح. اور جی صاحب یہاں بات ہے کہ آپ دیکھیں جی کہ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جو افغانستان کے مذہبی لوگ تھے، ہمارے پاکستان کے ایک دو مذہبی پارٹیاں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ بات اگر منظور پشتین کہتا ہے حق اور سچ، یہ مطلب ایسی نہیں ہے کہ مطلب حق سچ بات
ہمارا مخالف کا ہے اور ہم ان سے انکار کریں جی بالکل ٹھیک کہتا ہے, صحیح بات ہے کہ آپ ان کے جرمنیوں کے بچے آپ دیکھیں جی, وہ افغانستان کا جو مسئلہ چل رہا تھا اور یہاں انہوں نے جو جنگ لڑی, آپ دیکھیں ان کے یہاں پہ ہمایون اختر اس کا جو والد تھا وہ جنرل اختر عبد الرحمن, وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا, ڈی جی تھا. ان کے یہاں پاکستان میں جو ایسٹس ہیں 6 ان کے شوگر ملز ہیں یہاں پہ. آپ اس میں اور جنرل دیکھیں جتنے مطلب یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت افغانستان کی جنگ میں جو سرکردہ لوگ تھے آرمی کے, ان کے ایسٹس اساسٹ دیکھیں بالکل یہ ڈالری جنگ تھا. اور اب بھی یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو بااثر چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے اور ہمارے مذہبی لوگ ہوں, تو وہ اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں جو بات اسٹریس کرنا چاہتا ہوں, جس پہ زور دینا وہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ بیدار ہو گئے ہیں. اب اچھا صورتحال وہ نہیں ہے. یہ اگر کوئی بھی اس کے ہمارے خطے کی بات کر رہے ہیں بالکل یہاں یہ پہ. پختون ہے. دیکھیں جی آپ نے منظور پشتون کی بات کی, بالکل یہ منظور پشتون جو تھا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا, اس نے بڑی بیداری پیدا کی. اس نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قربانی اسٹرگل کی ہے. اور یہاں پہ اویئرنیس اور بیداری جو آ گئی ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ڈالری جنتا, یہ بات پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. اچھا. یہ لڑکا, یہ نوجوان یہ آ گیا میدان میں اس نے, اور اب اس کو ہر کوئی, یہ آپ اور میں نہیں, ہر کوئی بالکل یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہلے بھی ڈالر کے لیے یہ اسٹیک ہولڈر جو تھے وہ لڑ رہے تھے, اور اب بھی یہ اگر مسئلہ بن رہا ہے, خدا نہ کرے کہ یہ صورتحال نہ بنے, یہ بھی اپنے مفاد کے لیے لوگ کریں گے. اچھا, اس میں اب اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو جیسے آپ سمجھتے ہیں, مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے, ہم تو سارے طالب علم ہیں, تو یہ جو یہاں خیبر پختونخوا کی مذہبی جماعتیں ہیں, جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں, باقی جماعتیں ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, کیا آنے والا ہے؟ ان کی کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ جو علاقائی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں جی, ان کا اور بعض مذہبی جماعتوں کا کردار یہ تو بالکل کلیئر ہے. افغان وار میں ان کا جو کردار تھا, اچھا, یعنی اپنے مفاد کے لیے اور اپنے اس کے لیے یہ مطلب ہے کہ قومی ایشوز کو, قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ کے آپ ان کے ایسٹس دیکھیں, آپ ان کے اثاثے دیکھیں, آپ ان کے بچوں کو دیکھیں. یعنی اگر ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک جنرلوں کے بچے وہاں یورپ اور امریکہ میں آباد ہیں, انہوں نے جزیرے لیے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, تو آپ ہمارے جو جماعتیں آپ منشن کر رہے ہیں, مذہبی جماعتیں اور نیشنلسٹ پارٹیاں, آپ ان کے ایسٹس دیکھیں, آپ ان کے احساس دیکھیں. یہ الزام نہیں ہے, بالکل یہ جو لوگوں کا اعتماد گیا ہے ان جماعتوں سے, اور پختون اب ساتھ نہیں دے رہے ہیں, تو اب یہ پختون جو ہے بیدار ہو گئے ہیں, وہ سمجھ گئے ہیں بالکل. انہوں نے اس میں باقاعدہ پختونوں کو استعمال کیا ہے, پختونوں کے نام کو استعمال کیا ہے, اور پختونوں کو تباہی سے بچانے کی بجائے انہوں نے یہ جو آگ لگا ہوا تھا, جو بچے پختون بچے اس جنگ کے ایندھن کے طور پر انہوں نے استعمال کیے, اب بھی یہ اس چکر میں ہیں. یہ آپ بالکل ذہن سے نکالیں کہ ہمارے جو نیشنلسٹ ریجنل علاقائی پختون لیڈر ہیں یا مذہبی جو جماعتیں ہیں, وہ اس میں کوئی پازیٹیو کردار, وہ بھی اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں, اور پشتون اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. لیکن میں آپ کی وساطت سے, آپ نے اس کا پی ٹی ایم کا بھی ذکر کیا, یہ بالکل علیہ اعلان, میں جتنا سمجھ بوجھے جو مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, میں بالکل کھلا یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کی وساطت سے پختون قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب کوئی بھی اگر پختون کو جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے نعرہ لگاتا ہے, مطلب ایک مذہب کے اینگل سے اگر ہم دیکھیں یا قوم پرستی کے اینگل سے دیکھیں, تو بالکل پختون قوم کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ اگر یہ جو رہنما ہے, لیڈر ہیں ہمارے, اسپیشلی مذہبی لوگ, یہ میرے بچے اور آپ کے بچے کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے کل چائنا کے خلاف, اور خدا نخواستہ صورتحال وہ کہے کہ آپ چائنا وہاں پہ امریکہ کے ساتھ مل کے ڈالروں کے لیے چائنا کے ساتھ لڑے, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح مطلب اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم پختون قوم کو یہ بالکل کھلو علیہ اعلان کہہ دیں کہ آپ مزید اعتماد جو ہے پختون قوم کا, پختون قوم اب مطلب یہ کہ وہ تاریخی والا دور نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے, پختون قوم بیدار ہے, اور اس میں کم از کم ایک سویلین کے طور پہ, یا جس طرح جہاد میں یہ لوگ بیچتے تھے, کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم مذہب کے نام کو استعمال کر کے ان کو استعمال کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ پختون قوم اس میں استعمال ہوگا. اچھا, آپ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ چائنا ہمارا ایک بڑا قریبی دوست ہے, ہمارے ساتھ اس نے ہر ماہ مطلب ہر وقت پہ جو ہے نا پچھلے 57-58 سال سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے, جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے تو ہمارا ساتھ دیا ہے.
تو ابھی یہ اگر اس طرح واقعی ہو رہا ہے، جیسے ابھی سپیک کا پروجیکٹ ہے تقریباً 40 ارب روپے کا، وہ 40 بلین کا پروجیکٹ ہے، تو وہ یعنی اگر اس طرح واقعی ہوتا ہے، پاکستان استعمال ہوتا ہے یا چائنا کے خلاف، تو یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہوگی ہم مطلب چائنا جیسے ملک کے ساتھ اگر ایسا کریں گے؟ آپ چائنا کے کردار کو انٹرنیشنلی دیکھیں جی، بین الاقوامی سطح پہ یہ آپ چائنا کے متعلق میں بالکل کلیئر ہوں کہ دنیا جہاں میں کہیں بھی آپ ایک مثال نہیں پیش کر سکیں گے کہ چائنا نے کسی ملک میں مداخلت کی ہے، یا چائنا نے وار میں جنگ میں حصہ لیا ہے، یا چائنا نے ملکوں کو استعمال کر کے اپنے مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ چائنا ایک پرامن ملک ہے، چائنا کی بہت اچھی پالیسی ہے، وہ صرف ایک وار لڑ رہا ہے اور وہ اقتصادی، اور بالکل ہونا بھی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں وہاں پہ ٹرمپ نے ان کے ٹیرف کے نام پہ ان کے ساتھ جو ٹریڈ امریکہ کے ساتھ تھا چائنا کا، اس نے بہت زیادہ ٹیرف لگا دیا، لیکن چائنا نے اس کے متبادل کے طور پہ آپ دیکھیں جی افریقہ، ساؤتھ ایشیا، گلف، ان ملکوں میں اپنے لیے مارکیٹ پیدا کرنے کے لیے کام شروع کیا ہوا ہے۔ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ پرامن پالیسی ہے، چائنا ایک پرامن ملک ہے، اور ٹریڈ وار یہ ہر کسی کو اجازت ہے، امریکہ بھی کر سکتا ہے، یہ یورپ بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ تو ابھی ٹرمپ کے بعد اس نے یہ جو ٹیرف لگا رہا ہے تو یہ جنگ نہیں ہے اور کیا ہے؟ بالکل جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں جی چائنا کی اب جو موجودہ پالیسی ہے وہ بڑی کامیاب پالیسی ہے۔ چائنا ہمارا نہ صرف ہمسایہ ملک ہے، بلکہ اس نے ہر سخت مرحلے میں، سخت موقع میں، ہر تکلیف کے موقع پر پاکستان کا، آپ دیکھیں یہ جو IMF کا قرضہ تھا، چائنا کا بھی ہمارے اوپر قرضہ تھا، تو 3 دفعہ ریشیڈول کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو چائنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے خلاف پاکستان استعمال ہوگا، چائنا کے خلاف یہ جو طالبان ہیں وہاں پہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باگرام ایئر بیس کی بات میں نہیں کی، وہ استعمال ہوگا۔ یہ امریکہ کا فیلئر ہوگا، امریکہ کا ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جو اس نے شروع کیا ہوا ہے، میرے خیال میں 1 سال تک یہ سلسلہ چلے گا۔ سال بعد آپ دیکھیں گے امریکہ کے اپنے لوگ ٹرمپ کے خلاف نکلیں گے۔ امریکہ کی جو پالیسی اس نے جو شروع کی ہے، ٹیرف کی پالیسی، یا جنگ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ نیوکلیر ڈیل ہمارے ساتھ کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کو بام کریں گے، ہم ماریں گے آپ کے نیوکلیر سائٹس کو۔ تو 1 سال تک ٹرمپ کا میرے خیال میں یہ سلسلہ چلے گا۔ سال بعد یہ جو امریکہ کی اب موجود صورتحال ہے، جس نے دنیا جہاں میں ہر جگہ پہ جنگیں شروع کی ہے اپنی مفاد کے لیے، ملکوں کو تباہ کیا ہے، امن کو تباہ کیا ہے، تو اللہ کرے کہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے لوگ بیدار ہو گئے۔ ٹرمپ کو ابھی حال ہی میں یہ فروری میں اس نے، وہ جنوری میں اس نے مطلب الیکشن جیتا ہے، اور اب دیکھیں جی اس کے خلاف سارے امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا جس تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو اس کو نہ امریکہ ٹیکل کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا میں اور ملک ہے۔ بالکل، تو چائنا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ پاکستان کا نہ صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ دوست اور بھائیوں جیسا ملک ہے، اور اللہ کرے کہ اس خطے میں ایک پٹاخہ بھی نہ پھٹے، کیونکہ دنیا کو اب امن کی ضرورت ہے۔ یہ 21ویں صدی ہے، یہ امن کی صدی ہے، یہ تعلیم کی صدی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ تو اس طرف اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ان ملکوں کو الائی بنانا چاہیے، ان ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہیے جو امن کی بات کرتے ہیں اور جو بھائی چارے کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر قریب ہونے کی بات کرتے ہیں۔ سید کمال شاہ باچا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔